اچھا ڈاکٹر صاحب نے کچھ جو باتیں کی ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ریالٹی پہ بھی بات کر لیں. اگر کمپیریزن کرنا چاہیں انور صاحب ہم کہ کیا قاسم کے ابا کو 2018 میں ایسی پکی پکائی کھیر ملی تھی, یا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کاؤنٹر بیانیہ تو انہوں نے دیا تھا, یہ چولہا ماچس دودھ یہ والے انتظامات تو انہوں نے کیے تھے, چلیں کھیر تو مل رہی تھی, لیکن بیانیہ کہ 3 ماہ میں نوکریاں دوں گا, 3 ماہ میں یہ چینجز کروں گا, اتنے ہزار گھر ملیں گے, اتنے ہزار نوکریاں, یہ چیزیں تو انہوں نے کی تھی. ادھر سے بھی تک خاموشی ہے, کوئی ہلجل نہیں ہو رہی. زرداری صاحب نے بائی دی وے آج کہا ہے کہ چیئرمین کو ان کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے تو بغیر محنت کے آگے نا محنت کرو. سلمہ, پہلے تو یوم قائد کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے سب کہ ہمیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے, اور کردار پازیٹیو ہم نے کردار ادا کرنا ہے. اور دوسرا, پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں, میری مراد مسیحی برادری سے ہے, انہیں ہیپی کرسمس ہم سب کی طرف سے. اور تیسری بات آپ نے جو کہی, بالکل دیکھیے 2018 کے اگر آپ تاریخ کو دہرائیں تو اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین جو تھے انہوں نے بیانیہ بھی دیا تھا اور وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں آئے تھے. ان کی ایک جدوجہد تھی جمہوریت کے لیے, جس کی بنیاد پر وہ آئے بھی اور انہوں نے جو کمٹمنٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جدوجہد تو تھی, لیکن جمہوریت کے لیے کون سی جمہوریت کے لیے یہ کہ وہ ظاہر ہے جو باقی اپوننٹ پارٹی کو اپوز کرتے رہے انہوں نے یہ جمہوریت ہے نا, اور اس نے انہوں نے کیا کوئی کنواں تو کھودرا نہیں تھا. جمہوریت نہیں ہے تو وہ جمہوری اختلاف ہوتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کو سب کو چور کہنا. انور صاحب کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, خود بھی قائل نہیں ہے اس جمہوریت کے. وہ انہوں نے چلے اچھا اسے جدوجہد نہیں کر لیتے, چلے یہ کر لیتے, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. چلے ان کا جو 18 سالہ پولیٹیکل کیریئر تھا اس کے نتیجے میں جب وہ آئے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بیانیہ تو دیا نا. اچھا, اور بات کیا تھی کہ ظاہر 2 پولیٹیکل پارٹیز, ایک دوسری مرتبہ کوئی دوسری جماعت آتی تھی, عوام بھی ان سے تنگ تھے, وہ تیسری قوت کو, سیاسی قوت کو لے کے آنا چاہتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی, ان کا بیانیہ بھی تھا. پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا, ایک بڑی شخصیت تھی, لوگ ان سے بڑا پیار کرتے تھے. انہوں نے پھر نوجوان جو نسل ہے ان کو بڑا انٹیکٹ رکھا, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا سوشل میڈیا کو انہوں نے بہت زیادہ اس پر انہوں نے کام کیا, اور اس کا انہیں فائدہ آج بھی ہوا اور اس وقت بھی ہوا. اور پھر سب سے بڑی بات, جو ایک طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر آپ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ مزید ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں, اگر کرنا ہو اپنی جماعت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے کہ جب آپ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں پھر آپ انہی لوگوں کو, جو لوگ آپ کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں, وہ عوام ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو, آپ انہی سے جھگڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عوام سے کیسے جھگڑتے ہیں, عوام کے مسائل جوں کہ توں ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوتے, لیکن پھر عوام کو مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑتا ہے انہی لوگوں کے خلاف جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے. خیر یہ تو بات چلیں, یہی جمہوریت ہے اور شاید یہ اس طرح آگے چلتا رہے گا. اب آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی بات. دیکھیے نواز شریف صاحب کو یہ خیال تھا کہ جب میں پاکستان آؤں گا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور سب کچھ مجھے تیار کر کے پلیٹ میں دیا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. جب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا گیا تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ظاہر ہے عوام میں ان کا بھی کوئی نہ کوئی رچی بسی ہیں, ان کے بھی بیانیہ تو ہے ان کا بھی. اس پر پھر اب سب سے بڑی بات آپ دیکھیے, جس طرح کے اپنا 2500 سے زائد لوگوں نے کاغذات نامزدگی لیے ہیں اور جمع بھی کروانے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, کسی اور جماعت نے نہیں کرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بیانیہ اب بھی پرویل کر رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت تھی, اور انہیں اپنے سوشل میڈیا پر کام کرنے کی ضرورت تھی. نوجوان نسل کو کیسے انٹیکٹ کرنا ہے اس پر کام کرنا چاہیے تھا. نہ انہوں نے وہ کیا, نہ انہوں نے پنجاب کے اندر اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں جو جلسے جلوس کرنے تھے, جو سیاسی ماحول بنانا تھا, وہ نہیں بنا سکے. تیسری بات, وہ پھر اس جو بیانیے کو جو عمران خان کے خلاف ہے اس کو سیل بھی نہیں کر سکے. وہ کس نے کرنا تھا, پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا تھا. دیکھیں اب ٹکراؤ کس کا ہے, پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا ہے براہ راست. اس میں سے باقی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بالکل سائڈ پہ ہیں. اچھا پی ٹی آئی جو ہے اس میں اس وقت سینٹر آف یو کین سے آبزرویشن ہے, اور اس کے گرد ابھی جیسے ہم بات کریں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی تناؤ